نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کے وہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کریم کا خاص مہینہ ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ نہایت ہی مجرب اور مختصر عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اگر ہم اس کو آسان سمجھیں گے تو یہ بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ کرامات ہیں۔ حدیث میں اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں نازل ہوئی ہیں، جس کے کرنے سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچیں گے، اور اس میں بہت ساری شفا ہے۔ اور اس وظیفے کو ہر روزے دار روزے کی حالت میں کرے تو اس وظیفے کو کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہے، کیونکہ روزے دار کی دعا کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جیسا ایک روزہ رکھ لینے سے اللہ پاک کی طرف سے روزے دار کو کیا انعام ملتا ہے، یعنی جو شخص تو اللہ کی طرف سے روزے دار کو کیا انعام ملتا ہے، حدیث میں خود وارد فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے اتنی دور کر دیں گے کہ جتنی دور کوئی شخص 70 سال تک چل کر پہنچے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت نازل کی ہے، کتنا اس کے لیے ہے کہ اگر وہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک دن خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو جہنم سے اتنی دور کر دیں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 70 سال تک چلے تب بھی وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا وصف جو ہے روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اور جتنی بھی شرائط بتائی گئی ہیں اس کے مطابق اگر وہ روزہ رکھے گا تو اللہ کریم نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا ہے، جس کے بارے میں آپ سے حدیث بیان کروں گی کہ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریحان ہے، اس میں سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ہر وہ شخص جس نے روزہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا اور وہ حلال کام کیا جس کی اجازت شریعت میں ہے، اور ہر حرام کام سے رکا اور ہر اس کام سے رکا جو روزے کے منافی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس وصف سے نوازیں گے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے دوزخ سے بچا لیں گے، یعنی اتنا دور کر دیں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 70 سال بھی چلے تو وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح دوسرا وصف روزے دار کے لیے کیا بیان کیا کہ ایک جنت کا ایک خاص دروازہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام باب الریحان ہے۔ اس میں صرف کون داخل ہوگا؟ جو روزے دار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور روزے کا ایک اور وصف ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کے ہر عمل کا اجر کم از کم 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
روزہ اس قانون سے مستثنا ہے کیونکہ وہ خاص جو ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو جب چھوڑ دیتا ہے اور وہ عبادتیں کرتا ہے جو اللہ کریم کے لیے خاص عبادتیں کرتا ہے اور ہر کام کو ترک کر دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اللہ کریم اس کو جو ہے کیا کریں گے، جنت میں داخل کریں گے اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ افطاری سے کچھ منٹ پہلے کرنا ہے، کچھ ٹائم پہلے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم افطاری تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم افطاری تیار کرنے کے بعد جو ہے کچھ ٹائم پہلے ہی ہم روزے افطاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ نے افطاری سے کچھ ٹائم پہلے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو احادیث مبارکہ بھی بیان کروں گی، لیکن کیا کرنا ہے آپ نے، آپ افطاری کے ٹائم سے پہلے، افطاری کے ٹائم کچھ ٹائم پہلے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ نے اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس وظیفے کی بہت زیادہ فضیلتیں نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ عرض کیا جی ارشاد فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے اس وظیفے کے بارے میں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کرے گا، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس کلمات کو کہے گا، کثرت کے ساتھ اس کا وظیفہ کرے گا، تو اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ملے گا۔ دوسرا کیا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ اس کو کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کو بھی جنت ملے گی۔ اسی طرح تیسری حدیث میں بھی کیا بیان کیا گیا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں 99 مرضوں کی دوا ہے۔ تو یعنی اگر کوئی انسان جو ہے کسی غم میں مبتلا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا کسی آزمائش میں مبتلا ہے، تو اگر وہ اس کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کریم اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے، اس کے غم کو دور فرما دیں گے، اس کی آزمائش کو دور فرما دیں گے، اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، تو لا حول ولا قوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر لگنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول نہیں کوئی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم گناہوں سے، مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے کب بچ سکتے ہیں؟
جب تک ہمیں اللہ نہ بچا لے، ٹھیک ہے۔ تو اس وظیفے کے بارے میں حدیث میں بہت ساری روایات نازل ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم نے ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو ہم نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو آپ کچھ چند منٹ افطاری سے کچھ ٹائم پہلے نکال لیں اور باوضو حالت میں اس عمل کو کثرت کے ساتھ کریں اور پھر اس کے بعد دعا کریں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ افطاری کے ٹائم اس وظیفے کو نہیں کر سکتے، تو آپ کوشش کریں کہ افطاری بناتے ہوئے بھی اس عمل کو کریں، اور دن میں جتنا ہو سکے آپ تسبیح لے کر اس عمل کو کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کریم کے ہم اللہ رب العزت کے ہم بہت قریب ہوتے ہیں، تو اس قربت کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس عمل کو کریں تاکہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اور احادیث مبارکہ میں جتنی بھی روایات نازل ہوئی ہیں اس کے مطابق اللہ کریم ہمیں بھی اجر دے، یعنی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دے، اور اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں غم سے نجات دے اور ہمیں ہر مرض سے نجات دے اور ہماری تمام تکلیفات کو دور فرمائے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پورے رمضان المبارک میں اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ فارغ ہوں تسبیح لے لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا آپ نے کثرت کے ساتھ ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو افطاری کا آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے افطاری سے چند منٹ پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، خواتین ہوتی ہیں اور مرد ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے